نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین عرب اور قوم عرب کا مختصر جائزہ۔ آج سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے تذکرہ سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کو سرزمین عرب اور عرب قوم اور اس دور کے عمومی حالات سے روشناس کرایا جائے، تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب اور دنیا کے حالات کیسے تھے۔ ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں خلیج فارس و بحیرہ عمان، مغرب میں بحیرہ کلزم ہے۔ تین اطراف سے پانی میں گھیرے اس ملک کے شمال میں شام کا ملک واقع ہے۔ مجموعی طور پر اس ملک کا اکثر حصہ ریگستان، غیر آباد اور بے آب و گیا وادیوں پر مشتمل ہے، جبکہ چند علاقے اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ طبی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے ہیں۔ یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ آب و ہوا معتدل ہے اور اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع و شاداب وادیاں ہیں جہاں پھل اور سبزیاں بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ قوم سبا کا مسکن عرب کا یہی علاقہ تھا، جس نے آب پاشی کے لیے بہت سے بند یعنی ڈیم بنائے، جن میں معارب نام کا مشہور بند بھی تھا۔ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو یہی بند ٹوٹ گیا تھا اور ایک عظیم سیلاب آیا، جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئی۔ حجاز۔ یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے جسے اللہ نے نور ہدایت کی شمع فروزاں کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس خطہ کا مرکزی شہر مکہ المکرمہ ہے، جو بے آب و گیا وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ حجاز کا دوسرا اہم شہر یثرب ہے، جو بعد میں مدینہ النبی کہلایا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے، جو اپنے سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں اور سایہ دار نخلستانوں اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ سے عرب کے ریگستان میں جنت ارضی کی مثل ہے۔ حجاز میں بدر، احد، معونہ، حدیبیہ اور خیبر کی وادیاں بھی قابل ذکر ہیں۔ نجد ملک عرب کا ایک اہم حصہ ہے جو حجاز کے مشرق میں واقع ہے اور جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض واقع ہے۔ حضر موت۔ یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ ہے، بظاہر ویران علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں ظفار اور شیبان نامی 2 مشہور شہر تھے۔ مشرقی ساحلی علاقے یعنی عرب امارات، ان میں عمان، حسا اور بحرین کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں سے پرانے زمانے میں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے، جبکہ آج کل یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ وادی سینا۔ حجاز کے شمال مشرق میں خلیج سویز اور خلیج ایلا کے درمیان وادی سینا کا علاقہ ہے، جہاں قوم موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک صحرا نوردی کرتی رہی۔ طور سینا بھی یہی واقع ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئیں۔ ناظرین و سامعین، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اصل ملک عرب میں آج کے سعودی عرب، یمن، بحرین، عمان کا علاقہ شامل تھا، جبکہ شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بعد میں فتح ہوئے اور عربوں کی ایک کثیر تعداد وہاں نقل مکانی کر کے آباد ہوئی اور نتیجتاً یہ ملک بھی عربی رنگ میں ڈھل گئے۔ لیکن اصل عرب علاقہ وہی ہے جو موجودہ سعودیہ، بحرین، عمان اور یمن کے علاقہ پر مشتمل ہے، اور اس جزیرہ نما کی شکل نقشہ میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ عرب کو عرب کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے متعلق 2 آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے لفظی معنی فصاحت اور زباں آوری کے ہیں۔ عربی لوگ فصاحت و بلاغت اعتبار سے دیگر اقوام کو اپنا ہم پایا اور ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو عرب، فصیح البیان، اور باقی دنیا کو عجم یعنی گنگا کہتے تھے۔ دوسری رائے کے مطابق لفظ عرب عربا سے نکلا ہے، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں، چونکہ اس ملک کا بیشتر حصہ دشت و صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جانے لگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔ والسلام والصلاۃ علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ Subscribe our channel and press the bell icon. Thanks for watching.